أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز نمازی حضرات، گزشتہ سے پہلے جمعے ہم نے گفتگو کی تھی اسلام میں حلال مال کی اہمیت اور حرام مال کی نحوست کے حوالے سے، اور تفصیل سے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ مال حرام کمانا اور مال حرام کھانا کس قدر اسلام میں اس کی ممانعت آئی ہے اور مذمت آئی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے مال حرام کے کچھ ذرائع کے حوالے سے، کہ مال حرام کی وہ صورتیں اور مال حرام کے وہ ذرائع جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، وہ صورتیں اور ہمارے معاشرے کا گویا کہ ایک حصہ بن چکی ہے، اور اکثر افراد کسی نہ کسی صورت میں اس میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر مال حرام کے ذرائع کے حوالے سے بات کی جائے، اس کی صورتوں کے حوالے سے بات کی جائے، تو اس میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ سود کا آتا ہے، جس کی مذمت قرآن اور حدیث میں اس قدر آئی ہے کہ سود کا کھانے والا، حدیث میں آتا ہے کہ سود کے اندر بہت زیادہ 70 تک گناہ ہے، اور اس کا سب سے کم گناہ حدیث میں آتا ہے ایسا ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یعنی کس قدر یہ سخت گناہ ہے کہ اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اب تصور کرے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ سود کا ایک چھوٹا سا گناہ ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے انسانوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، سیدھے الفاظ میں بالکل لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو تمہارے سودی معاملات ہیں ان کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مسلمان ہو، اللہ نے فرمایا سودی معاملات چھوڑ دو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑو گے سود کو تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ یعنی گویا سود کھانے والا، سود کمانے والا یہ شخص حالت جنگ میں ہے، اور اس کی جنگ کسی انسان سے نہیں ہے، کسی اور سے نہیں، اللہ اور رسول سے اس کی جنگ ہو۔ گویا کہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اندازہ لگائے جو بندہ اللہ سے جنگ کرے تو اس کی کیا حالت ہے، جو بندہ اپنے اللہ سے جنگ کرے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ اور رسول کی طرف سے پھر تمہارے لیے اعلان جنگ ہے سود کی۔ عزیزان محترم، اس قدر سخت وعید آئی ہے سود کے بارے کہ اس کا ایک لقمہ بھی حرام ہے، اور اپنی ماں سے زنا اس کو قرار دیا گیا، اور قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اس کی مذمت آئی۔ لیکن اس کے باوجود یہ گناہ ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو گیا ہے، اور اس کی اتنی صورتیں آ گئی ہیں، اتنی طرح طرح کی صورتیں آ گئی ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں،
کچھ تو جان بوجھ کے اس معاملے میں ملوث ہوتے ہیں، باوجود اس کے ان کو پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، پھر بھی سودی کاموں میں ملوث ہے، اور کچھ بغیر علم کے ان معاملات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ انسان جب کوئی معاملہ کرے، خاص طور پہ مالی معاملات، تو پہلے کسی مفتی سے، کسی عالم سے جا کے ضرور رہنمائی۔ آج کل تو بڑی سہولت ہے عزیزان محترم، آن لائن آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں، جگہ جگہ مدارس ہے، دارالافتاء ہے، آپ جا کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان ساری زندگی حرام معاملات میں ملوث رہے، ساری زندگی حرام کماتا رہے۔ اور ہمارے ہاں غلطی بھی یہی ہوتی ہے، اکثر لوگ ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں، اور جب خوب مال کما لیتے ہیں، آخر میں جا کے پھر مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے کہ میں نے ایسا کیا، اب کیا کروں؟ اگر یہ مسئلہ پہلے پوچھ لیا ہوتا۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم پہلے اپنا کام مکمل کر لیتے، پھر آ کے مفتی سے کہتے اب بتائیں اب ہم کیا کریں۔ حالانکہ آپ نے یہ پہلے پوچھنا تھا کہ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں، میں کیسے کروں۔ جو بات پہلے پوچھنے کی تو ہم آخر میں آ کے پوچھتے کہ بھئی میں نے کر لیا، اب میں کیا کروں، حالانکہ آپ کو کرنے سے پہلے یہ پوچھنا تھا۔ اور پھر جب اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مال حرام ہے، اس کا تو یہی حکم ہے کہ یہ سارا اپنے ابھی اللہ کے راستے میں دینا ہوگا، تو پھر آگے سے وہ چھوڑ دیتے، بس کہتے ہیں یار اب کون دے گا یہ سارا مال، یہ تو میری زندگی بھر کی کمائی ہے۔ اور پھر وہی مال حرام اس کی اولاد کی طرف، اور پھر اولاد سے اولاد، اور یہ چل رہا تھا۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے جب بھی کوئی معاملہ کرے، میں نے آپ سے کہا یہ سود آج معاشرے میں اس قدر عام ہو گیا، اس کی اتنی عجیب عجیب صورتیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ ایک تو سود کی جو مشہور صورت ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ جا کے کسی سے قرض پہ پیسے لے، اور وہ آپ سے کہے کہ بھئی میں آپ کو 1,00,000 قرض دے رہا ہوں، واپسی میں آپ نے مجھے 1,10,000 دینے۔ یہ تو بالکل واضح صورت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آج طرح طرح کے ناموں کے ساتھ آپ کو سود کو پیش کیا جاتا ہے، کہیں اس کا کیا نام رکھا جاتا ہے، کہیں اس کا کیا نام رکھا جاتا ہے۔ وہ حرام مال طرح طرح طریقوں سے آپ کو جو ہے نا کھلایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی اس میں ملوث ہیں۔ کبھی یہ پرائز بانڈ کے نام سے آپ کو سود کھلایا جا رہا ہے، کبھی انشورنس کے نام سے آپ کو سود کھلایا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں نا، یہ انشورنس کمپنی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، کیوں بڑھ رہی ہے؟ آخر ہم لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ اس میں اپنا مال لگا رہے تو بڑھ رہی ہے نا۔ حرام ہے عزیزان محترم۔ کبھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اولاد کے لیے انشورنس ہے، یا آپ کی گاڑی کے لیے انشورنس ہے، یا آپ کی فلاں چیز کے لیے انشورنس ہے۔ حرام ہے عزیزان محترم، یہی تو سود ہے۔ ایک کمپنی کو آپ 10,00,000 روپے دیتے ہو اور وہ آپ کو ریٹرن کر کے 15,00,000 دے رہی ہے، یہ سود ہے نا، اور کیا ہے؟ لیکن چل رہے ہمارے معاشرے میں۔ کبھی آپ کو پرائز بانڈ دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ خرید لیں، پرائز بانڈ گھر میں رکھے، آپ کا انعام نکل آ جائے، وہ حالانکہ آپ کو سود کھلایا جائے۔ انعام کس چیز کا انعام نکل ہے؟ یہ تو جوا ہے، جوا بھی حرام ہے۔ اور کبھی آپ کو بینک والے کارڈ بنا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ آف چل رہا ہے، آپ جا کے فلان جگہ سے شاپنگ کریں، آپ کو 20% آف ملے گا، آپ کو 30% آف ملے گا۔ یہ سود ہے میرے بھائیوں، اور ہمارے مسلمان بھائی لگے ہوئے ہیں، کوئی کہاں خرچ کر رہے ہیں، کوئی کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں ذرا، یہ جو آپ ایزی پیسہ جیز کیش اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور اس میں جب آپ پیسے ڈالتے ہیں اس پہ آپ کو جو منٹس ملتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا بندہ اس میں ملوث ہے، اور اسے علم بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کبھی اس نے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں ہے، اور زحمت بھی نہیں کی ہوگی کہ میں ذرا معلومات تو کروں کہ یہ چیز میں جو استعمال کر رہا ہوں جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے۔ کبھی سیونگ سرٹیفکیٹ کے نام سے، کبھی کس نام سے، کبھی کس نام سے سود کو مختلف شکلوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ ہم آپ کو سود دے رہے، تو آپ بولیں گے نہیں نہیں بھائی، میں تو مسلمان ہوں۔ انہوں نے بھی ایسے ایسے نام رکھ کے آپ کو دے کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا، کہ بس جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، کہ لوگوں کے لیے دنیا کی اس زندگانی کو ایسا مزین کیا گیا ہے کہ مال کے ڈھیر اور یہ سب کچھ، تو دنیا بھی انسان کے سامنے ایسے طرح طرح مزین ہو کے آتی ہے، کبھی کس نام سے سامنے آ رہی ہے، کبھی کس نام سے سامنے آ رہی ہے، اور انسان کہتے کہ یار یہ تو مجھے بینک کی طرف سے آف ملا ہے۔ ارے بینک والے آپ کو کیوں آف دے رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ آخر آپ نے بینک کو اپنا پیسہ قرض پہ دیا ہے اور وہ قرض پہ آپ کو آف دے رہے، تو یہ سود ہے نا۔ بینک والے باہر ایک عام بندے کو کیوں نہیں دیتے، آپ کو کیوں دے رہے؟ کہتے میں ان کا کسٹمر ہوں۔ ارے آپ کسٹمر کس چیز کے، آپ بینک سے کیا خرید رہے؟ آپ نے تو بینک کو اپنا پیسہ قرض کے طور پہ دے دیا، اب وہ اس پہ آپ کو جو ہے نا سود دے رہا ہے۔ سود کبھی آپ کو اس شکل میں دے رہے کہ آپ فلان جگہ سے خریداری کرے تو آپ کو یہ ملے گا، آپ یہ کرے تو آپ کو یہ ملے گا، سود ہے عزیزان محترم۔ کمپنی جے ایس کیش ایزی پیسہ، آپ نے پیسے ڈال دیے، انہوں نے آپ کو اس پہ منٹس دے دیے فری، یہ تو سود ہے میرے بھائی۔ کبھی پرائز بانڈ خرید لیا آپ نے اور اس پہ آپ کو پیسے مل گئے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ عزیزان محترم یہ طرح طرح کی صورت ہے، اس وقت معاشرے میں اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم میں سے اکثر ساتھی لا علم ہوتے ہیں اور وہ ملوث ہیں ان کاموں میں، صبح شام سودی کاموں میں ملوث ہے، سود کھا رہے ہیں، سود کما رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور کبھی دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ ظاہر اسے علم بھی نہیں ہوتا کہ میں سود کھا رہا ہوں۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس پہ توبہ کرتا ہے، لیکن توبہ تو انسان تب کرتا ہے جب اس کے دل میں گناہ کا احساس تو ہو نہیں۔ یہاں تو اس کے دل میں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں جس کام میں ملوث ہوں تو اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں یہ چوری کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ توبہ کرے گا۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرام ذرائع کے جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پہلی صورت، اور جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں سخت وعیدات آئی ہے، وہ سود ہے، جس سے بچنا ہر مسلمان کی دینی و شرعی ذمہ داری۔ دوسرے نمبر پر جو حرام ذرائع اور حرام مال کمانے کے جو ذرائع اور اسباب ہے، وہ جوا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے فرمایا جو جوا ہے یہ گندگی ہے اور شیطانی اعمال میں سے، فاجتنبوہ، لہذا مسلمانوں اس سے رک جاؤ، صاف کہہ دیا فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، نبی سے فرمائے جا رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں اس کی واضح حکم آیا ہے، حرام ہے جوا، چاہے کسی بھی صورت میں آپ کو مل۔ لیکن وہی بات ہے کہ افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں جوا بھی اتنا عام ہو گیا ہے اور اس کی اس قدر صورتیں آ گئی ہے، طرح طرح کی صورتیں آ گئی کہ وہ جوا آپ کو مل رہا ہے، کبھی کس صورت میں مل رہا ہے، کبھی کس صورت میں، کبھی انعام کے نام سے مل رہا ہے، کبھی کسی اور نام سے آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کا انعام ہے، یہ آپ کی لاٹری نکل آ گئی اور یہ آپ کا فلاں نکل آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ حرام ہے اور قرآن مجید کا واضح حکم اس بارے میں، اس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ یار یہاں مجھے اتنا پیسہ مل رہا ہے، میں نے 1000 روپے دیا، مجھے 50,000 مل رہے ہیں، آخر کیوں مل رہا ہے؟ اس کے بارے میں تحقیق ضرور کرے، اس کے بارے میں ضرور علماء سے پوچھے کہ یہ پیسہ لینا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، میں اس طرح پیسے لگا رہا ہوں، یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ اور حرام مال کے اسباب میں سے، ذرائع میں سے جو تیسرا بڑا ذریعہ اور سبب ہے وہ ہے رشوت، جو کہ حرام ہے قرآن مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم، رشوت جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار،
رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں آتے کلاہما فی النار، یہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ عزیزان محترم، افسوس کے ساتھ جس طرح سود ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، رشوت کا جو گناہ ہے یہ اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہے، صبح شام آپ جا کے روڈوں پہ دیکھیں دڑا دڑ رشوت کا بازار کرم، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس میں ملوث ہے۔ پولیس والے نے پکڑ دیا، 100 روپے دے کے چلو گئے، کہیں پہ کہا ہے کسی صورت میں کبھی کس صورت میں رشوت دیا جائے، اور اسے بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ 100 روپے دے کے اپنی جان چھڑا دی، میں نے فلاں جگہ 50 روپے دے کے اپنی جان چھڑا دی۔ عزیزان محترم، یہ حرام ہے رشوت، قرآن حدیث اور حدیث کی واضح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما۔ اب ہم میں سے اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر جان نہیں چھوڑتی ہے۔ تو عزیزان محترم، حالانکہ دیکھا جائے تو غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہیلمٹ پہن کے نہیں جا رہا ہے اور پولیس والا پکڑ لیتے ہے، وہ رشوت دے دیتے، پھر کہتے ہیں یار یہ ویسے نہیں، تو وہ آخر پکڑا کیوں ہے؟ آپ غلطی تو آپ کی تھی نا، اور پھر آپ رشوت اس لیے دے رہے کہ وہ نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو چھوڑ دے گا، آپ چالان بھر دیں، وہ نہیں لے گا رشوت آپ سے۔ آپ نے خود اپنے چالان سے بچنے کے لیے رشوت دے دیا اور کہتے کہ یار وہ نہیں چھوڑ۔ تو یہ تو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، جیسے فارسی کا مقولہ ہے کہ گناہ کا جو عذر ہے وہ گناہ سے بھی بدتر ہے، کہ ایک انسان گناہ کر رہے اور آگے سے عذر بھی ایسا پیش کر رہے ہیں کہ گناہ سے بھی بدتر ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ ملوث ہے اس کے اندر۔ بائک چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، لائسنس نہیں ہے، کاغذات نہیں ہے، پولیس والے نے پکڑ لیا، چلو بھائی 100 روپے دے کے نکل۔ دل میں کوئی خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، رشوت دے رہا ہوں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یار کلاہما فی النار، نہ لینے والے کے دل میں کوئی خیال آتا ہے نہ دینے والے کے دل میں کوئی خیال آ رہا ہے۔ اور وہ گناہ اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے کہ وہ گناہ کے جو تصور ہے وہ بھی مٹ گیا ہمارے دل سے، اور تقریباً پورا معاشرہ اس چیز میں ملوث ہے آج، اور یہ ہمارے معاشرے کے حصے بن چکا ہے۔ یہ حرام مال کے ذرائع میں سے تیسرا ذریعہ ہے جو تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حرام مال کے عزیزان محترم بہت ذرائع ہے، یہ بھی ہے حرام مال کے ذرائع میں سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی کے ملازم ہے، کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ اس وقت سے اس وقت تک کام کریں گے، لیکن آپ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کام نہیں کر کے دیتے اور پیسے مکمل لیتے ہیں۔ آپ کی چھٹی کا ٹائم ہے 6 بجے، آپ 5 بجے نکل گئے، بھاگ گئے وہاں سے، تو یہ جو 1 گھنٹے کی آپ نے اس سے اجرت لی ہے یہ حرام ہے، لیکن ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ یار آج ہم چکمہ دے کے نکل گئے، بس جلدی نکل۔ یہ بھی حرام ہے عزیزان، کیونکہ آپ کو اس سے معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی آپ نے اس ٹائم آفس آنے اور اس ٹائم جانا ہے، 6 بجے آپ کی چھٹی کا ٹائم، تو آپ 4 بجے چپکے سے نکل گئے اور بھاگ گئے اور سمجھتے کہ آپ نے بڑا کمال کر دیا، حالانکہ 2 گھنٹے کی تنخواہ پہ حرام ہو گئی۔ آپ کو جو کام ملا تھا کہ آپ نے یہ کام کر کے دینا ہے، آپ کو اس کام کی تنخواہ ملے گی، آپ نے کام ادھورا کر کے پیسے لے کے نکل کے بھاگ گئے اور بڑا فخر اور کمال سمجھتے کہ میں نے بڑا کمال کر دیا، یہ پیسے آپ کے لیے حرام ہے۔ معاملات کے اندر دھوکہ دہی کرنا اور دھوکے کے ذریعے پیسے کمانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرے، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ کوئی جاتا ہے کام والے کے پاس، کام کر کے دیتا ہے، پیسے پورے لیتا ہے، کل کو دیکھو کام اس نے بگاڑ کے دیے، خراب کر کے دیے۔ کہیں پہ آفس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ساتھی جو ہے نا اپنے وقت سے پہلے بھاگ جاتے ہیں، لیٹ آتے ہیں اور چپ چپ کے یہ سب کام کر رہے تھے اور سمجھتے کہ شاید وہ بڑا کمال کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ سے کہا جتنا آپ دھوکہ دہی کریں گے اور جو وقت جو آپ نے نہیں دیا ہے، جو کہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے نہیں دیا اور یہ کام آپ نے چوری چپ کے کیا، تو اس کے بدلے جو تنخواہ آپ لے رہے، جو اجرت لے رہے، وہ حرام ہے۔ لیکن ہمارے دلوں سے سارے احساسات مٹتے گئے، گناہ کا تصور مٹتا جا رہا ہے۔ آج یہ گناہ یہ اتنے عام ہو گئے ہمارے معاشرے میں، اتنے عام ہو گئے، ہر طرف آپ دیکھیں سود کا بازار گرم ہے، جوئے کا بازار گرم ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، خیانت کا بازار گرم ہے،
اور یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں عام ہو، اور جس کا نتیجہ کیا نکل لے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ حرام خوری میں ملوث ہے، حرام کاری میں ملوث ہے، حرام مال کما رہا ہے۔ اور جب معاشرے میں حرام مال عام ہو جاتا ہے تو پھر اس معاشرے سے اچھے اخلاق، نیک اعمال، یہ سب رخصت ہوتے ہیں۔ وہ معاشرہ پھر بس ایک جانوروں کا ایک معاشرہ بن جاتا ہے، وہاں پہ اخلاق نام کی چیز نہیں ہوتی، وہاں پہ بد اخلاقی عام ہو جاتی ہے، گناہ عام ہو جاتے ہیں، بس وہاں پہ جو ہے نا چوریاں عام ہو جاتی ہے، ڈکیتیاں عام ہو جاتی ہے، اور ایسا معاشرہ حدیث کے مطابق پھر اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اور جس معاشرے میں سود عام ہو جائے، فرمائے ایسا معاشرہ پھر اللہ کے عذاب کا مستحق۔ اور پھر عذاب کی مختلف صورتیں آتی ہیں، جس کو ہم کبھی مہنگائی کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں، یہ عذاب کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو معاشرے پہ آتی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلُنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور ان کو چکائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب اس قیامت والے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں، کیا پتہ یہ یرجعون دوبارہ لوٹ کے آ جائے اللہ کی، کیا پتہ یہ توبہ کر لے اور دوبارہ نیک اعمال کی طرف آ جائے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ اتنے آج حالات بگڑ گئے عزیزان محترم، یہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے، ہمارے ان حرام خوریوں کی وجہ سے، جو آج معاشرے کے اندر اس قدر اس نے پنجے گاڑ لیے کہ ہم لوگ اس کے اندر چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کے اندر ملوث ہیں۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو معاملہ کرے اور جو مالی معاملات کرے پہلے اس کے بارے میں ضرور یہ آگاہی رکھے کہ آیا یہ میرا معاملہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔